اس نے پتر تیاں کو پیسے لئی دینی ماشاءاللہ اے میرے کو لے ایلا پڑھنا چیزی کھا جا شاباش شاباش میں تیاں کو پہ لے نہیں کدی اللہ میری تی دی عمر چ برکت پائے اس میری بلی دے نصیب چنگے کرے تے اللہ سونیا جب تک زندہ رہے کسی دا محتاج نہ کری ان بیٹیوں کو پیسے دیتا ہی بندہ خوبصورت میری ایک بیٹی ام ایمن میرے پاس چند دن مجھے کوئی مسئلہ پیش آیا تو پیسے نہ میں گھر میں پریشان بیٹھا یہ قرآن ہاتھ میں تو سیف سے اٹھی اور 30-35 ہزار اس نے جوڑا ہوا تو مجھ سے لے کہتی پاپا یہ میرے پیسے لے لو آپ کو ضرورت اس دن میں نے اس کو گلے لگایا پیار کے میں بیٹا نہیں یہ دعا کرو میں تجھے دیتے ہی رہوں کبھی تم سے لیا اور اس دن مجھے پتا چلا پوت ونڈون زمینہ تیاں کرز ونڈون دیاں نے پوت لکھواری مو موڑن تیاں توڑیاں دیاں نے میرے آقا دے بیٹا دی غلام عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہنے فاطمہ تیرے بابے تے کسے گندی ہوجری سٹی ہے میرے نبی دی بیٹی فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ عابدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ پاک نبی دی پاک بیٹی دوڑی آئی آکے کہن دیئے بابا مکہ دے کافر نہیں جان دے میرے بابا محمد کی شان کیا ہے میرے نبی تو حجری پرہ کر کے آندھی سرکار نے فرمایا شاللہ جیویں جوانیاں مانے ہو میری لاڈ فاطمہ ہو میرا مکھن تے میری ملائی فاطمہ اپنے بابے نو پت بن کے وکھان والی میری دلیر فاطمہ اپنی ماں ختیجہ دی تصویر بن کے وکھان والی میری غم خار بیٹی فاطمہ شاللہ جیویں جوانیاں مانے ہو میرا لاڈ فاطمہ میرے پاک نبی کریم نے فرمایا فاطمہ بزا تو منی فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے جنہیں میری دینوں دکھ دیتا ہے گویا انہیں میں محمد نو دکھ دیتا ہے لوگوں جتنے بیٹھے اس بیٹی کو دیکھ کے مجھے واقعہ یاد آ گیا ہے حضور نے فرمایا میری بیٹی نو دکھ نہ دینا آج کتنے دوست نے اپنی بیٹیاں دے حق کھا کے بیٹھے نے پہنا دے حق کھا کے بیٹھے ان اللہ لا یحب الخائنین اللہ کہندہ میں خائن نہ پیار نہیں کردہ یہ باتیں بڑی درد والی اپنے دل میں لے جانا ناصر مدنی آپ کی مسجد میں آیا ہے آج کا آواز انشاءاللہ تمہیں پورا رمضان کیا سال یاد رہے گا آپ دل میں یہ درد والی باتیں لے کر جائیں گے ذرا لفظ بڑا قیمتی سننے والا ہے بڑا انشارہ ورکان دا واقعہ بابا فوت ہویا یہ جنازے نہ بڑے بڑے لوگ شامل پوتوی شامل پراوی شامل ایس قرآن چکاریہ یا سب سے پوچھنا اللہ نے قرآن میں کہیں نہیں کہا بیٹوں سے پیار کرو بیٹیوں سے پیار کرو نہیں اللہ نے کہا ان کی تربیت کرو ان کو روکو ان کو اچھے برے کی تمیز سکھاؤ مگر کہا دنیا میں لوگوں یہ اولاد بھی فتنہ مال بھی انما امالکم ما اولادکم فتنہ مال بھی فتنہ تے اولاد بھی فتنہ ہے یہ مال فتنہ ہے اولاد بھی فتنہ ہے اللہ آپ کی عمر میں برکت فرمائے ذرا توجہ میری طرف کرنا یہ اولاد سے محبت کرنی ہے صرف اتنی جب تک تمہاری آخرت خراب نہ ہو جہاں بائی پاس کراس کرے حد کراس کرے روکو 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 ان کو تربیت کرو ان کو ڈانٹو میں کہنا جی قرآن میں جی ہاتھ میں لے کر کہا ہے اس قرآن میں اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ اولاد کی محبت میں اپنی قبر ختم کرو اپنا عشر ختم کرو میں جملہ کہنے لگا ہوں بیٹا کھڑا ہے کوئی نہیں بولا بیٹی دوڑی دوڑی آئی آندھی وے میرے بابل دیا بیلیا قرضہ میں اتار دے وانگی بابا کھڑا ہو گیا کہندہ نہیں نہیں میں قرضہ ہونے چاہی دائے بیٹی نے کنہ دیاں ڈنڈیاں توجہ میرے وال ٹھوکر والے ہو اس طرح اپنی بریسلٹ گھڑیاں اتاری میرے ارسلان بھائی کے بھائی یہ جملہ بڑا درد والا ہے ایسے گھڑیاں اتاری ایسے بریسلٹ مندریاں تاری بیٹی نے کہتی میرے بابل دیا بیلیا ابھی تے میں اتنے جوگی قرضہ میں اتار دانگی بابا اچھی اچھی رون لاپیا آدھا لوگوں میں 12 لاکھ لینا نہیں میں 12 لاکھ دینا ہے ایدی مانسی میرے کل میں نو کہندہ سی میں مرانتے میرے وارسانو دیویں جے میں کہندہ میں 12 لاکھ دینا ہے ایدے پترہ اکنا سی میں وارس سے پراواں اکنا سی میں وارس پر میں ویکنا سی موہیاں دا کون وارس بند ہے آدھا آج پتہ لگ گئے پوت ونڈاؤن زمین تیاں کرز ونڈاؤن دیاں نے پوت لکھواری مو موڑن تیاں تھوڑیاں
آج بھی میں نے دیکھا بخار چڑھا ہو نا، بیٹے پاس نہیں اتنا بیٹھتے، بیٹیاں دباتی رہتی ہیں، اور جب اب فوت ہو جاتا ہے نا باپ، اور میں نے آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے بیٹیاں باپ کی چارپائی کے پاس بیٹھ کے کبھی کپڑا چہرے سے پیچھے کرتی، ابو ایک دفعہ بولو، ساری رات روتی، پتر سکٹاں لا لیندے، موبائل تے گل کر لیندے، بیٹیاں روتی سب سے زیادہ۔ مجھے ایک بندہ کہتا ہے یہ بیٹیاں کیوں زیادہ روتی ہیں؟ میں کہتا تیری بادشاہی ختم ہوئے رویں گا کیسے؟ کہندہ رواں گا۔ میں کہوں دی بادشاہی مک گئی، بیٹیوں کی بادشاہی صرف میرے تیرے ساتھ ہے، جس دن تو میں مر گیا بیٹیوں کی بادشاہی ختم۔ نہ بھابیوں نے عزت کرنی نہ بھائیوں نے کرنی ہے، ان کی زندگی محفوظ کر کے جاؤ، ان کا فیوچر محفوظ کر کے جاؤ، اپنی بیٹیوں کا فیوچر محفوظ کرو۔ یہ ڈیوو میں صبر کرنے والی بچی، یہ جیز فرینچائز پہ کام کرنے والی بچیوں کو محبت کی عزت کی نگاہ سے دیکھا کرو، مت کہو یہ جسم پروش ہے، یہ بیوہ ماں کا خامد بن کے کھڑی ہوتی ہے۔ جسم پروشوں تو کمروں میں بیٹھے، یہ صبح 6 بجے جاتی ہیں، رات 10 بجے واپس آتی ہیں، 30 سال ان کی عمر ہوگی، اپنی جوانی اپنی بہنوں پہ قربان کر دی، بھائیوں پہ قربان کر دی، ماں پہ قربان کر دی۔ کبھی بھی ان کام کرنے والے لڑکیوں کو ڈی ویلیو نہ کرنا، یہ مجبور بیٹیاں میرے محمد عربی کی روحانی بیٹیاں۔ آج فیکٹری والوں کو بھی کہوں گا خدا سے ڈر جاؤ، لڑکیوں کی تنہا کم لگاتے ہو، لڑکوں کی زیادہ لگاتے ہو، تمہیں ڈوب مرنا چاہیے، شیم فار یو۔ تمہارے بچے شرابیں پیتے ہیں، قوالی نائٹ سنتے ہیں، رات کو جا کر ناب جی میں نے دیکھا کیفوں میں جا کر شیشے اڑاتے ہیں، تمہاری دولت کمائی ہوئی غریبوں کے خون چوس چوس کے تم نے جمع کی، اور تم نے لڑکیوں کی تنہائیں کم کی اور لڑکوں کی زیادہ کی ہیں، بلکہ فیکٹریوں میں زیادہ تم نے لڑکیاں رکھنا شروع کر دی کہ ان کو تنہا کم دیتے ہیں۔ شرم کرو، شیم فار یو، افسوس ایسے مسلمان پہ۔ یہ کیا ہے مسلمان جس کی اب جی یہی نہیں پتا اس کو کہ میرے نبی نے کہا تھا فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جس نبی نے بیٹیوں کو دل کا ٹکڑا کہا ہے۔ اور یہ ملتان شجاع آباد کے علاقے میں باپ کو جگر کا مسئلہ بنا تو بیٹی نے اپنا جگر دیا اور خود فوت ہو گئی گمبٹ اسپتال سندھ کا، اور باپ صحتیاب ہو گیا۔ بھئی بیٹے جگر کے ٹکڑے نہیں، بیٹیاں بھی جگر کا ٹکڑا ہوتی، اپنا جگر دے دیا بیٹی نے۔ یہ آخری باتیں ذرا اپنے دل میں لے لو، میں نے آگے جا کے خطاب کرنا، عصر کے بعد بھی 2 ختنے ہیں تو اس لیے پہنچنا ہے، ذرا سن لے، بڑا آخری جملہ ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ وہ بندے کو اللہ کہے گا تو نے گناہ دیکھا تھا نا؟ جی میں دیکھا تھا۔ اللہ میرا گناہ کی؟ اللہ کہے گا 19 سال 11 مہینے 29 دن پہلے انہیں میرے نہ صلح کر لی، اور تو اتنا لچا ہے کہ تو 19 سال 11 مہینے 29 دن انہوں لچا ہی سمجھے ہے، تیری بدگمانی دی وجہ تینوں جہنم دیتی ہے، انہوں میں جنت دیتی ہے۔ تو آج کتنے دوست احباب ہیں 20 سال پرانے گناہ اپنے سروں میں لئی پھرتے، اپنے دل میں دماغ میں۔ کئی بندے کہندے نے تیری ماں کی کر دی سی، کل تیرا پیو کی کر دا سی، کل تو کی کرنا سی، اور ویکھیا تو کی ویندہ ہے؟ بولو یہ باتیں کرتے ہیں نہیں کرتے؟ تو بھئی تمہیں کس نے اختیار دیا ہے جب اللہ آسمان کا مالک ہو کے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کہتا میں نے اس کو مارکس دیا ہے۔ ایس قرآن میں لکھا ہے فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ کہتا میں تو اس کے پچھلے گناہ نیکیوں میں تبدیل کر دیے، اور تو زمینی خدا ہے کہ تو انہوں معاف ہی نہیں کرتا۔ ایک صحابی کہنا یا رسول اللہ میں اپنے ماتحت نو کنی دفعہ معاف کرا؟ آپ نے ماں جتنی دفعہ تو چاہتا تیرا اللہ تجھے معاف کر دے، اتنی دفعہ تو اس کو معاف کر۔ ہمارا دلی رمضان میں صاف نہیں ہوا، اب بندہ وہ کھڑا ہو گیا، قیامت کا دن ہے، اللہ کہتا ہے ادھے صاحب کا ڈوا وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ کہندہ ہے کنے گناہ، مولا ہے بھی گناہ۔ امام زابی لکھ دینے وہ بندہ خواب چ ملیا کسے نو، انہاں پوچھیا بھی سنا تیرنا اللہ نے کی سلوک کیتا ہے؟ کہن لگے اللہ نے مینوں پوچھیا اے بھی تیرا گناہ ہے، بھی تیرا گناہ ہے بھی؟ میں کہا مالکا ہاں یہ بھی میرا گناہ ہے، بھی میرا گناہ ہے، میں مکرامی تے تو مینوں مکرن نہیں دینا، ہاں میرا گناہ ہے۔ کہنے یکدم اللہ پاک مسکرائے اور کہتے کیا مسکرا کے گزری ہوئی باتوں کو یاد نہیں کرتے، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔
نبی کریم نے فرمایا جڑا رمضان چ لیلۃ القدر دی رات عبادت کرے 5 تاک راتاں چوں ایک رات آندی تے او 84 سال 4 مہینے دی عبادت دا ثواب مل جاندا ہے، مگر آپ نے فرمایا اس رات بھی اللہ دی بخشش نہیں کرے گا جدے دل چ حسد بغض کی نہ ہوئے گا۔ اچھا بھئی یہ قرآن میرے ہاتھ میں، مجھے کوئی خبر کا نکتہ سینڈ کرنا، کوئی نکر ٹکر جس میں لکھا ہو کہ رمضان کی پہلی کو ایک مسلمان نے عدالت میں کھڑے ہو کے کہا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، میں نے اللہ کے لیے یہ کیس واپس لے لیا، اپنے بھائی کو معاف کر دیا ہے، کوئی خبر آئی ہے؟ تو پھر رسمی رمضان ہے ہمارا، رسمی کتنی صلح ہوئی ہیں رمضان میں، کتنی لڑکیاں گھروں میں رس کے بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی مانے؟ کوئی دل نرم ہوئے؟ اور اب فرماندے نے نالک سنگی ہو یارا سنگ نہ کریے اتے کلو لاج نہ لائے کعوت بچے ہوئے او میاں حنیس نہ ہون پاوے موتیاں چوگ چگائے کھارے کھو مٹھے نہ باہو پاوے سیامانے گڑ پائے تمہیں کدی او تربوز نہیں بنے دے او پاوے مکیاں پھیر لے آئیے مکے کے آگل مکدی نائی جے دلوں نہ گل مکائے مکے کے آگل مکدی نہیں جے دلوں نہ گل ایتے باروں میاں تسبیح اندروں میاں کسبی۔ میں کتنے نمازی کاری یا صاحب دکھا سکتا جو ایک دوسرے سلام نہیں لیتے، اور کتنے ایسے دکھاتا ہوں جدے مگر پڑھ دے ادھر بھی نہیں لیندے، سلام بھی نہیں لیندے۔ نبی کریم نے فرمایا کسی کے دل میں گھر کرنے کا سب سے مفت نسخہ جس میں کوئی خرچ نہیں آتا، وہ فرمایا افش السلام، گزرتے ہوئے بندے کو کہو السلام علیکم، اور وہ آگے سے کیا کہے وعلیکم السلام۔ اب میں سوال کرنا چاہتا ہوں، ہمارے سے کتنے نمازی جو مسجد میں آ کے ایک دوسرے کو سلام کہتے گلے ملتے ہیں؟ نبی کریم نے فرمایا جو مسجد میں باب وضو گلے مل کے کہتا ہے نا اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جدا ہونے سے پہلے اللہ ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ راجلانی تحابانی فی اللہ، جو اللہ کے لیے ملتا ہے۔ آج مسجد میں ہم کتنے لوگ درود پڑھتے ہیں محمد وآل محمد، اوے آل محمد پہ درود پڑھا کرو، اے آل محمد کو تم نے بائی پاس کر دیا۔ سب پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کی آل پہ بھی درود پڑھا کرو۔ اور آل محمد کی مسجد نبی میں جائیں 12 اماموں کے نام لکھے، ہم اپنی مسجد میں لکھ لیں، سویرے تم کہیں گے یہ آل تشیع ہو گئے، تو جا کے دیکھو ریاض الجنہ کے سامنے جو مسجد کی بلڈنگ ہے جہاں چھتریاں لگی ہیں، ہم بیٹھے ہوتے ہیں، سور چفیرے امام موسیٰ کاظم نقی تقی حسن عسکری، ناب جی جا کے دیکھیں امام زین العابدین، 12 اماموں کے نام لکھے ہیں کہ نہیں؟ حضرت امام حسن حسین، حضرت علی، ساروں کے نام لکھے، مگر ہمارے پاکستان میں یہ گندہ رواج چل پڑا ہے، اگر ہم ساری مسجدوں میں نام لکھ دیں نا کہتے ہیں یہ تو شیعہ ہو، اوہ بھائی آل محمد کو شیعوں کی جگیر ہے؟ بتاؤ بھائی، یہ مکان بنایا ہم نے ہو، اونچی بولو کیا، اور مکان میں ہم رہتے نہ ہو، قبضہ کسی کا ہو، تو ہم عدالتوں میں 20 سال لگے رہیں گے نا ثابت کرنے کے لیے یہ مکان میرا ہے، اور قانون بھی کہتا ہے کہ جو قبضہ دار ہے اس کے فیور میں قانون زیادہ جاتا ہے، جس کا قبضہ ہے اس کو لمٹ ملتی ہے، اس کو جناب سٹے ملتا ہے۔ پاکستان کا قانون تو ویسے اللہ حافظ ہے کہ جدے تے مرضی جا کے سٹے لے، جج نے پوچھنا ہی نہیں بھی کہا تسی ہونے جا کے میری گڈی تے سٹے لے انہیں دے دینا۔ ساڈے ملک دی ججمنٹ ہی اللہ حافظ ہے۔ اج جویں دوجے حافظ نے جنہوں نے مسلح نہیں نہ سناؤنا، انہاں دے بارے تسی حافظ نہ کیا کرو، آڑے مسلح نہیں سناؤندے، انہوں نے کہا کوئی انہاں دا اللہ حافظ ہے۔ اے حافظ کوئی نہیں گے، حافظ وہ ہے جو مسلح سنائے
اور لوگوں تک قرآن پہنچائے. یہ آج اس پہ بھی آپ تشریح کر لیں. یہ جو حدیث ہے نا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس پہ تم نے کبھی تشریح نہیں کی. یہ حدیث کا مشتاق وہ بندہ ہے جو قرآن سیکھے اور لوگوں کو سکھائے. یہ آگے حضور نے کیوں کہا کہ وہ علمہ؟ اس کا مطلب تھا کہ جس کے پاس قرآن آ جائے اور اس کو آگے ٹرانسفر کرے تو وہ بہترین ہے. یہ نہیں حافظ موبائل سینٹر بنا کے بیٹھ جائے تے حافظ کریانہ سٹور بنا کے بیٹھ جائے. نہیں، حافظ کریانہ سٹور بالکل آپ لکھ لیں، مگر حافظ کریانہ سٹور ادھر بیٹھ کے قرآن بھی یاد رکھے. موبائلوں کی قیمتیں یاد ہوتی ہیں کتنے پڑھیں، تو قرآن بھی یاد رکھے. اور جب رمضان آئے تو قرآن سنائے، مسلح پہ کھڑا ہو جائے. اور آج کل ایک بیماری چلی ہے، پیچھے موبائل لے کے قرآن دیکھ کے پڑھتے رہتے ہیں اور حافظ کو تنگ کرتے ہیں. حافظ کے پیچھے صرف حافظ لقمہ دے، کیونکہ حافظ کو پتہ ہوتا ہے اس کو مشابہ لگ رہا ہے. اب میں پورا قرآن تلاوت کرتا رہتا ہوں، مجھے پتا کتنی دفعہ کل پرسوں میں 21 پارہ ڈبل پڑھ لے، مشابہ لگا مجھے. وہ کتنے لفظ تو قرآن میں متشابہات ہیں. بولے بھی اب حافظ کو تو پیچھے پتا بھی یہ درست کر لے گا، تو دوسرا جو موبائل لے کے کھڑا نا وہ ملک الموت بن کے کھڑا ہے حافظ کے سر پہ. میں سچی بات کر رہا ہوں، یہ بھی میری عادت ہے. میں معاشرے کی برائی آئے مسئلہ کرتا ہوں. حافظ کے پیچھے حافظ کھڑا ہو، وہی مکبر بنے اور وہی سامع بنے. دوسرے کو کوئی اجازت نہیں ہے لقمہ دینے کی، بس قرآن کھول کے سن سکتا ہے. حضرت زکوان رضی اللہ تعالیٰ معاشہ صدیقہ کے غلام تھے، وہ قرآن دیکھ کے تراویح پڑھاتے تھے. اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم پیچھے موبائل کھول کے قرآن سن سکتے ہیں، مگر جرت نہیں ہے کہ آپ سامع کو بن کے اور اس کو لقمہ دے. بالکل پیچھے جو حافظ کھڑا ہے وہ لقمہ دے. وہ جانتا ہے کہ اس نے متشابہ لگا، اس کو پیچھے آ جانا، اس نے شروع کر لینا. اب ہم ادھر کھڑے ہوتے ہیں 200 کلومیٹر دور، کوئی کلومیٹر کھڑا ہوتا ہے، کوئی 10 کلومیٹر سائڈ تے، کوئی 500 میٹر کھڑا ہوتا ہے، تو وہ لقمہ دے رہا ہوتا ہے. حافظ شرح آ کے پاگل ہویا ہوتا بھی ہوں میں کراں کی بھی سویر دا یاد کرن دیا ہے. کوئی غلطی ہو گئی ہے، پیچھے حافظ صاحب بولن، جڑے پیچھے حافظ صاحب کھڑے ہوتا بھی قرآن پکا ہے اور وہ لقمہ دے. دوسرے سارے خاموشی سے قرآن سنیں بس، اور جتنا مرضی قرآن سنیں مگر لقمہ دے. اور یہاں میں بزرگوں کے لیے بھی ایک بات کرنے لگا ہوں. میری عادت ہوتی ہے میں ہر بندے کو کھینچتا ہوں، یہ مسجدوں کا ماحول چینج کریں. مغرب عشاء فجر میں صرف 3-4 آیتیں پڑھ کے آپ سلام پھیر دیتے ہیں. اب میں نے دیکھیں بھی یہ میں نے بازو ایسے اوپر کیے ہیں، گھر چھوڑا ہے، وضو کیا ہے، میں آ کے نماز پڑھنے لگا ہوں اور مولوی صاحب نے 3 آیتیں پڑھی اور کہا سلام پھر کے جاؤ. تو کیا حق دیا قرآن کا؟ یہ قرآن سننا ہے جی، وہ حدیث ہے جی. نبی کریم نے فرمایا نماز ہلکی پڑھاؤ، پیچھے بیمار ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، تے بیمار تو کرسیاں تے بیٹھ گئے. قرآن گوڈیاں نہ سننا ہے کہ کنا نہ سننا ہے؟ بھی بیمار تو کرسی تے بیٹھ گئے نے، بولو کرسی تے بیٹھے نے کہ نہیں؟ تو یہ تو قرآن شفا ہے. تو میں نمازی بھائیوں کو کہوں گا اپنے ائمہ کی اصلاح کرو، ان کو کہو قرآن شفا ہے، ایک رکعت ایک رکوع پڑھیا کرو، اسی قرآن سنیے. اچھا بھی وَأَنصِتُوا تفسیرہ پڑھیا کرو. اس کا معنی کیا ہے؟ وَأَنصِتُوا کان لگا کے. اللہ کیوں کہتا ہے کان لگا کے سنو؟ تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. مجھے بتاؤ بھی دکان پہ کان لگا کے سن سکتا ہے کوئی؟ شادی میں، بازار میں، گلی میں، جلسے میں شور ہوتا ہے نا، لوگ ایک دوسرے کو ڈسٹرب کرتے ہیں. نماز ایک واحد جگہ جتھے بندہ کان لگا کے قرآن سن سکتا ہے. سارا کان وہ تے حافظ صاحب بھی ہڈ رام تے نمازی اس تو وڈے ہڈ رام. میں ویکھ لیا تینوں نمازاں چ رٹیاں ایتاں پڑھتے ہیں، وہ پچھلے نمازیاں بھی یاد ہو جاتی ہے بھی مولوی نے آ ہی پڑھ لی. سچی گل کر رہے آپ الف لام میم سے شروع کریں. اور مغرب یہ میں جہاں جاتا ہوں نا حضرت فجر کا درس دینے، میں جماعت نہیں کراتا. وہ جو حافظ صاحب تراویاں پڑھا رہے ہوتے ہیں میں اس کو کہتا ہوں کہ جو تو نے شام کو پڑھنا اس میں سے 1 رکوع 2 رکوع ادھر فجر میں پڑھ لا. ہن تے سارے پھسے نے، شام والے تے 2 صفحاں ہی ہونیاں. تے میں کہا تو 2 رکوع انہاں نوں سنا. وہ 2 رکوع میں پڑھوانا اندے کول حافظ کولو، 1 رکوع پہلی رکعت چ 1 رکوع دوجی چ. ہن تسی دسو بھئی قرآن رمضان چ نہیں سننا تو سننا کدوں؟ تے اپنی مسجد کا بھی ماحول بنائیں کہ الف لام سے قرآن شروع کرائیں اور ترتیب سے قرآن پورا نمازوں میں سنایا کریں. اور کوشش یہ کریں کہ یہاں ترجمے کی کلاس ہوتی ہے ہر نماز کے بعد. یہ تبلیغی بھائی کتنے اچھے ہیں، یہ کوئی بیٹھے نہ بیٹھے تعلیم کراتے ہیں. تو ہم ان پہ اعتراض کرتے ہیں یہ تعلیم کراتے تو تسی بھی کراؤ، تسی قرآن کھول لو.
جیڑی نماز سے جو پڑھیا ہے انہوں نے کہو جی یہ نماز سے میں پڑھیا ہے، ایک ایت دو ایتوں دا ترجمہ سنا کے دعا کرا دو۔ بولو بھی فرینچائز ہو جائز کی، ادھر سم ٹھیک کرانے جائیں بھی اس میں ایرر ہے تو وہ کہیں بھی ادھر ٹھیک نہیں ہونی، اور جے روڈ تے چلے جاؤ تو جے روڈ تے بندہ جائے تو وہ آکھن جی تم بھی ٹھیک نہیں ہونی تو بندے نے سم ہی چینج کرنی ہے۔ تو جڑے نمازی نے مغرب آن کے پڑھی تو انہوں 3 ایتاں سنائیاں، انہوں پتہ ہی نہیں کی ہویا تو انہیں کی اتوں حاصل کیتا ہے۔ میں چیلنج ہے قرآن ہاتھ لے کے کہنا میرا مولویوں چیلنج ہے 3 نمازاں تسی اچھی قرآن پڑھ دے 2 ہولی پڑھ دے ہو، 5 نمازاں بندہ پڑھنا آیا، مینوں چیلنج ہے دسو انہوں تسی کی دین سکھایا ہے۔ وہ 15 سال ہو گئے نماز پڑھ دے، انہوں پتہ ہی نہیں میں کی پڑھ کے آیا کی سکھیا ہے۔ تو کوشش کرو جڑا ٹائم کٹ کے آئے نماز تو بعد 5 منٹ درس دیا کرو، کوئی بیٹھے نہ بیٹھے تمہارا کام ہے سنانا۔ بولو ورکشاپ میں جو ہوتا ہے مکینک وہ ورکشاپ کھولتا ہے، گاہک آئے نہ آئے وہ بہندا ہے کہ نہیں؟ تے مولوی مکینک ہے، اگے گڈی خراب آئی نہیں آئی بیٹھا رہے ڈینٹنگ پینٹنگ کرے، شٹر چوک کے بوے، کوئی بوے نہ بوے تو گل سنائے۔ پاویں 3 بندے اگے بیٹھے نے، ہر اج میں مولوی فسا چلا اتوں والے پاویں غصہ ہی کرن، پر سارے میں کہہ دیا میرے سارے جرنل، میری گل ہے جرنل، ہر نماز تو بعد 5-10 منٹ کا درس ہونا چاہیے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ یہ ساری جو میری باتیں ہیں یہ میں نے دین کے لیے کی، نماز کے بعد بیٹھا کرو 5-10 منٹ، اور یہ گلیاں بازاراں چسی گھنٹہ بہ لینے تے قاری صاحب نو کیا کرو، حضرت قاری صاحب تو دیکھیں مولانا صالح صاحب جیا بگے والے، یہ جیا بگا ہمارے لاگے اے جیا بگا گاؤں، اتھے مولانا صالح صاحب مولانا دریز زیاد صاحب بہاڑی والے انہاں دے والد صاحب ہوندے سی، انہاں فجر دی نماز تو بعد 3 دفعہ ترجمے نال قرآن سپیکر چ سنایا ہے۔ تے بیبیاں دس دیاں نے کہ جدو آپ صاحب قرآن دا درس دیندے سی تے اسی کام کرنا چھڑ دیندیاں سی، درس سن کے کام کر دیاں سی۔ تے سانوں بھی چاہیے جنہیں بیٹھے ہو کوشش کرو، رمضان جا رہا ہے، آج میرے سے وعدہ کرو کہ ایک قرآن تسی پڑھ لو 15 روزیاں چ، اللہ 700 قرآن دا ثواب دے دوے۔ سودا مہنگا ہے کہ سستا ہے؟ کنے بندے ہاتھ کھڑے کر دے کہ 15 دن ایک قرآن پاک دی تلاوت کران؟ ماشاءاللہ کئی ہاتھ کھڑے نہیں کیتے، کھڑے کیڑے چرخے کت دے نے، موبائلاں تے ٹچ لگے رہندے جے تے ایتھے قرآن وری ہاتھ نہیں کھڑا کیتا۔ کرو یار ہاتھ کھڑے کرو ذرا، میں ہن ویل لون ہن میں ویکھنا نبی کیڑا قرآن دی میں حرمت رسول پہ جان بھی قرآن ہے، حرمت قرآن پہ جان بھی قربان، ایتھے کرو ایتھے مرو جتے مرن دا حق ہے۔ ہن جے کہ مرنا جے اللہ تعالی لمبی عمر دے، ہاتھ کھڑے کرو بھی ایک قرآن پاک پڑھاں گے ہن رمضان چ، پھر کہو انشاءاللہ یا اللہ ویلا جڑا وچوں کوئی جھوٹا وعدہ کرے نا تے پھر دوجے کام بھی نہ ہون جڑے کام نو جائے۔ ہن اج وعدہ کر لیا ہے کہ اسی اس رمضان چ 15 دن رہ گئے قرآن دی تلاوت کرنی، انشاءاللہ پکی ہے؟ چلو شکر ہے پکی ہے۔ میں انشاءاللہ یہ دعا خود نہیں کروں گا، شیخ صاحب دعا کرائیں گے، قاری یاس صاحب۔